نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق ما بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عقیدت و محبت کے سمندر میں ڈوب کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ دافع البلا روحی فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات یہ ہماری اور آپ کی انتہائی خوشبختی اور سعادت مندی ہے کہ آج ہم اور آپ حضرات مدار ایمان کانفرنس میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اہل بیت اطہار کے در پاک کی بھیک عطا فرمائے اولیاء کرام کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر شریف علماء کرام سے پر ہے الحمدللہ اس منبر شریف پر ایسے علماء تشریف فرما ہے جو جلسوں میں خصوصی خطیب کی حیثیت سے تشریف لے جاتے ہیں اور ایک شخصیت کی حاضری سے جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے یہاں الحمدللہ ہمارے بہت اکابر علماء کرام تشریف فرما لیکن فیض آباد شہر میں یہ دارالعلوم بہار شاہ جس کا سالانہ جلسہ دستار بندی کے موقع پر یہ زوردار کانفرنس جس میں ہم اور آپ حضرات شریک ہیں یقیناً یہ تاریخی جلسہ ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا مجمع کی کوئی پرواہ نہیں کون آیا کون نہیں آیا میں تو بس اتنا جانتا ہوں جو نصیب والا ہوتا ہے وہ ایسی محفلوں میں آیا کرتا ہے آپ حضرات آئے یہ نہ دیکھیں کہ کون نہیں آیا آپ اپنے نصیبے پہ ناز کریں کہ اس وقت آپ مدار ایمان کانفرنس میں بیٹھے ہیں اور کس کی محبت میں مدار ایمان کی محبت میں بیٹھے ہیں سبحان اللہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھے ہیں میں زیادہ وقت نہ لوں گا بہت دور سے چل کے آیا ہوں مگر میرا اپنا مزاج ہے کوئی سنے نہ سنے 1000 کا مجمع ہو 200 150 کا مجمع ہو
ہو لاکھوں کا مجمع ہو میں پرواہ نہیں کرتا میں تو اس عقیدے سے تقریر کرتا ہوں کوئی سنے نہ سنے ہمیں تو گنبد خضرا سے مدینے کے تاجدار سماعت فرماتے ہیں آقا حاضری قبول فرما لیں خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے گا آپ بھی اسی عقیدے سے بیٹھیں یہ منبر شریف پر علماء کرام تشریف فرما ہے ان کے چہرے زیبا کی زیارت فرمائے اور میری گفتگو بغور سماعت فرمائے اگر انشاءاللہ عمل کریں گے تو آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا پہلی بار آپ کے دیار محبت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہمارے محب گرامی وقار پیکر خلوص و محبت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی ریحان الحسن صاحب قبلہ کا حکم ہوا اور استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی شمس القمر صاحب قبلہ مد ظلہ العالی والنورانی کا حکم ہوا میں حاضر خدمت ہو گیا الحمدللہ آیا دیکھا طبیعت باغ باغ ہو گئی یہاں کے اساتذہ حضرت علامہ مفتی معین الدین صاحب قبلہ مد ظلہ العالی والنورانی حضرت علامہ مفتی رفیع الزمان صاحب قبلہ مد ظلہ العالی والنورانی ان کے علاوہ جتنے بھی اساتذہ ہیں الحمدللہ سب قابل تعریف اور سب باصلاحیت اور ایسے عالم ہیں کہ ایک عالم تنہا ایک مدرسے کو مکمل طور سے سنبھال بھی سکتے ہیں اور پڑھا بھی اللہ تعالیٰ ایسے علماء کا سایہ ہم سب کے سروں پہ دراز فرمائے چوم کر محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں تو عرض کرو اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی زویہ وآلہ ابد الدہور وکرم حضرات آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا یہ جلسہ دستار بندی کا جلسہ ہے جس میں وہ بچے جنہوں نے اپنے ماں باپ سے دور رہ کر گھر سے دور رہ کر اساتذہ کی بارگاہ میں زانوی ادب طے کیا محنت کیا علم حاصل کیا آج وہ موقع آ گیا ہے کہ انہیں دستار سے نوازا جائے الحمدللہ وہ طلبہ بھی خوش قسمت ہیں ان کے ماں باپ بھی خوش قسمت ہیں جن کے بچوں کی دستار بندی ہونے والی ہے جنہوں نے حفظ قرآن کو مکمل کیا جنہوں نے عالمیت کا کورس مکمل کیا اور ان کے سر پہ دستار عالمیت رکھا جائے گا دستار حفظ و قرأت سے انہیں نوازا جائے گا یہ سب مبارکبادی کے قابل ہیں کیوں قابل ہے بہت غور سے سنیے گا یہ بڑا پرفتن دور ہے اور اس دور میں ہر آدمی تعلیم کا دیوانہ ہے ہونا بھی چاہیے ہر شخص کو علم حاصل کرنا چاہیے مگر سنیں سارے لوگ چاہتے ہیں علم ہمارے خاندان میں آ جائے علم ہمارے گھر میں آ جائے یہی وجہ ہے چاہے وہ کسی بھی محکمے میں کام کرتا ہو یا کہیں کام بھی نہ کرتا ہو امیر ہو غریب ہو رکشہ چلانے والا ہو ٹھیلا ڈھکیلنے والا ہو محنت مزدوری کرنے والا ہو نوکری کرنے والا ہو بزنس کرنے والا ہو تجارت کرنے والا ہو سب کی خواہش ہے ہماری اولاد پڑھی لکھی ہو جائے ہمارے خاندان میں علم آ جائے ہر شخص علم کا دیوانہ ہے علم کے پیچھے بھاگ رہا ہے ہر آدمی چاہتا ہے میرا بیٹا پڑھا لکھا ہو جائے اس کے پاس علم آ جائے اسی مشن پر عمل کرتے ہوئے ہر آدمی اس میدان میں دوڑ پڑا ہر شخص آج کوشش کر رہا ہے اپنا خرچہ کم کر رہا ہے مگر بچوں کو پڑھا رہا ہے سارے لوگ تعلیم کی طرف بھاگ رہے ہیں مگر غور سے سننا اسی بھری دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو تعلیم کے پیچھے چلے مگر انہوں نے کون سا راستہ چنا وہ راستہ چنا جو راستہ دارالعلوم تک نہیں پہنچاتا جو راستہ مکتب تک نہیں پہنچاتا قرآن و حدیث کی تعلیم تک نہیں پہنچاتا بلکہ وہ اس راستے پر چلتے ہیں جو کالجوں کا پتہ دیتا جو یونیورسٹیوں تک پہنچاتا جو کانوینٹ تک پہنچاتا تعلیم کے پیچھے لوگ دیوانہ بھاگ رہے ہیں کوئی اپنے بچے کو کالج پہنچا رہا ہے کوئی اپنے بچے کو یونیورسٹی پہنچا رہا ہے کوئی اپنے بچے کو کانوینٹ پہنچا رہا ہے مگر ایسے پرفتن دور میں آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا تو اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر
کالج کا رخ نہ کیا، کانوینٹ کا رخ نہ کیا، اگر رخ کیا تو دارالعلوم بہار شاہ کا رخ کیا، اگر رخ کیا تو دارالعلوم کا رخ کیا، مدرسوں کا رخ کیا، اور زمانے سے اعلان کرتے ہوئے یہ سبق دیا اور پیغام دیا، بتا دیا کہ سنو، تعلیم ہم بھی چاہتے ہیں مگر ہم وہ تعلیم چاہتے ہیں جس سے دنیا بھی سمر جائے، ہماری آخرت بھی سمر جائے۔ آج وہ ماں باپ خوش قسمت ہیں، لائق مبارکباد ہے کہ جن کے بیٹے حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں۔ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں، میں موافق ہوں۔ میں بھی کہتا ہوں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، جج بناؤ، افسران کی کرسیوں پر بیٹھنے کا موقع دو، پڑھاؤ لکھاؤ، مگر شرط ہے کہ پہلے انہیں قرآن کی تعلیم دے دو، دین کی تعلیم دے دو، شریعت کی تعلیم دے دو۔ اللہ کی قسم، جب کسی صاحب اقتدار بن کر کے کرسی پر وہ بیٹھے گا اور جب وہ عالم ہوگا، قرآن کی تعلیم اس کے پاس ہوگی، تو وہ اس کرسی پر بیٹھ کر کسی پہ ظلم نہ کرے گا، بلکہ وہی کام کرے گا جس سے اللہ راضی ہو جائے، پیارے مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ حضرات، علم کی ضرورت ہے، مگر کون سے علم کی ضرورت ہے؟ بہت توجہ سے سننا، سارے لوگ علم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بھاگنا چاہیے، مگر غور سے سنیں۔ آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا پڑھا لکھا ہو جائے، مگر کون سی تعلیم یہ نہیں پتا۔ بہت غور سے سننا، آقا فرماتے ہیں العلم نور کالسراج، علم نور ہے چراغ کی طرح، چراغ جہاں جلا دیا جاتا روشنی آ جاتی، چراغ جہاں روشن کر دیا جائے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا، یہ پڑھا لکھا مجمع ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کی بستی ہے، یہاں اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے لوگ بیٹھے ہیں، مگر سنیے گا غور سے، علم سب کے پاس ہے، ہر شخص کہتا ہے خواہ میرے خاندان میں علم ہے، میرے گھرانے میں علم ہے، میری اولاد کے پاس علم ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آقا کا فرمان آپ بتاؤ کیا کبھی بدل سکتا ہے؟ کیا رسول پاک کے فرمان پہ شک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میرے نبی نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔ اب ذرا اس حدیث کے روشنی میں دیکھیں اور آپ خود نتیجہ اخذ کریں۔ آقا نے فرمایا العلم نور کالسراج، علم نور ہے چراغ کی طرح۔ اب آپ بتاؤ، سب کا دعویٰ ہے علم ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے بچوں کے پاس، اور نبی فرماتے ہیں علم نور ہے چراغ کی طرح، اور چراغ جہاں جلا دیا جائے، روشن کر دیا جائے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، تاریکی دور ہو جاتی ہے۔ کون سا علم مراد ہے؟ لوگ تو سن لیے مگر نتیجہ نہیں اخذ کر پا رہے ہیں۔ کون سا علم مراد ہے؟ کسی نے سمجھا کہ ہم بی اے ایم اے کی ڈگری حاصل کر لیے بس علم آ گیا۔ سنو کون سا علم ہے جس کو نبی نے فرمایا علم نور ہے چراغ کی طرح۔ غور سے سنیے گا مسلمانوں، علم نور ہے چراغ کی طرح۔ چراغ کی خصوصیت یہ ہے تاریکی دور کر دے، اندھیرا ختم کر دے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا، اگر علم آپ کے گھر میں ہے، علم آپ کے خاندان میں ہے، تو ماں باپ کی نافرمانی کیوں ہو رہی ہے؟ نمازوں سے دور کیوں نظر آ رہے؟ چہرے پہ داڑھی کیوں نظر نہیں آ رہی؟ کیوں شریعت کی مخالفت ہو رہی؟ کیوں اللہ رسول کے حکم کے خلاف کام کیا جا رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے جس کو تم نے سمجھا وہ علم مراد رہی، بلکہ اس علم سے مراد علم دین مصطفیٰ ہے، علم دین مصطفیٰ ہے۔ اور وہ علم اگر ملے گا تو علماء کی بارگاہ میں ملے گا، انہیں تعلم کی درسگاہ میں ملے گا۔ مسلمانوں، اگر علم نور ہے اور اس نور کو چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو علماء کی بارگاہ میں پہنچانا پڑے گا۔ جب یہ پڑھ کے جائیں گے تو جہاں جائیں گے وہی روشنی ہو جائے گی، جہاں اس جگہ سے اندھیرا ختم ہوگا، تاریکی بھی دور ہو۔ علم نور ہے چراغ کی طرح، لیکن وہ علم جو نور ہے، وہ علم کون سا علم ہے؟ وہ علم دین مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو میں اور قریب کروں اور بتاؤں، آج سارے زمانے کی نظر مدرسوں پہ لگی۔ ہر
آدمی کہتا ہے مدرسوں میں یہ ہونا چاہیے، مدرسوں میں وہ ہونا چاہیے، مدرسوں میں ایسی تعلیم، مدرسوں میں وہ ڈگری۔ میں کہتا ہوں ہر چند مدرسے تو ہیں، اتنے کالج کھلے ہیں، پڑھ تو رہے ہیں سب، پڑھا تو رہے ہیں سب، نظر انہی پر کیوں ٹکی ہے؟ میں کہتا ہوں جو ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر رہا سپورٹ کرو، مدد کرو، یقیناً وہ محنت کرے، قابل بنے، وکالت کی ڈگری حاصل کر لے، انہیں مبارک ہو، وکیل بنے، جج بنے، آگے چل کر اور ترقی کرے۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں جب سب ڈاکٹر ہی ہو جائیں گے معاملہ کیا ہے؟ ہر آدمی بس اپنے نظریے سے دیکھتا ہے اور وہی چاہتا ہے، ڈاکٹر چاہتا ہے سب ڈاکٹر بن جائے، وکیل چاہتا ہے سب وکیل بن جائے، جج چاہتا ہے سب جج بن جائے، ماسٹر چاہتا ہے سب ماسٹر بن جائے۔ اے مسلمانوں، یہ علماء ہیں، علماء ان کی بھی خواہش ہے کہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان عالم دین بن جائے، مصطفیٰ کے نائب بن جائے۔ میں کہتا ہوں اگر 90% لوگ دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو انہیں کرنے دو، یہ 10% اگر دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان کا کھل کر سپورٹ کرو، ان کی مدد کرو۔ اگر یہ علماء نہ رہے تو مسجدوں کے محراب و منبر یہ سب اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ آباد نہیں رہ جائیں گے، سب سونا پڑ جائے گا، سب خالی ہو جائیں گے۔ اے مسلمانوں، اگر یہ علماء نہ رہے فتویٰ کون بتائے گا، امامت کون کرے گا، جنازہ کون پڑھائے گا، اللہ رسول کی باتیں کون بتائے گا؟ یہ علماء، ان کے گردنوں میں سینوں میں علم امانت ہے، ان کی قدر کرو۔ جب تک یہ سلامت ہے تب تک انشاءاللہ نہ آپ کا عقیدہ خراب ہوگا نہ ہی آپ کا ایمان یہ علماء ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گھبرا تو نہیں رہنا؟ ہاں سنیے گا محبت کے ساتھ۔ میں شروع میں آیا سوچا مجمع کا یہ حال ہے، سنایا کیا جائے گا، لیکن الحمدللہ اتنے لوگ آگئے، کرسیاں بھر گئی اور اتنے لوگ آگئے کہ اب تقریر ہو سکتی ہے۔ اور میرے بعد انشاءاللہ العزیز حضرت علامہ مفتی کمال اختر صاحب قبلہ مدہ ذلہ العالی والنورانی کا خطاب سماعت فرمائیں۔ تھوڑی دیر برداشت کریں، کچھ ضروری باتیں بتاؤں، جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابدا دہوری وکرم۔ بہت توجہ سے سننا، آج ابھی تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے کہ جن بچوں نے حفظ قرآن کو یاد کیا، سینے میں بسایا، جنہوں نے قرآن و حدیث کو پڑھا، عالمیت کا کورس مکمل کیا، آپ دیکھیں گے مقدس علماء کے دست پاک سے ان کے سروں پہ نورانی تاج سجایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سنیں آج ان کا یہ مقام ہے تو حشر کے میدان میں کیا درجہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور آئی ہے بات، تو باتیں تو بہت کچھ ہیں، مگر میں ساتھ میں لیتا ہوا آپ کو ایک بات بتاتا چلوں اور ان کا مقام بتا دوں۔ جو یہ فارغ ہو رہے ہیں، یہ جو علماء بیٹھے ہیں، یہ جو حفاظ و قراء تشریف فرما، ان کی شان کیا ہے؟ آج حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں صحیح بات یہ تجربے سے کہہ رہا ہوں۔ علماء کو دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں مولانا یہ مولوی ہے، کیا کرے گا، امامت کر لے گا۔ اپنے بیٹے کو آج لوگ پڑھانا نہیں چاہتے، عالم نہیں بنانا چاہتے، لیکن جن کے دل میں مدینے والے کی محبت ہے، وہ کروڑ پتی ہے پھر بھی چاہتا ہے اپنی اولاد کو عالم دین بنا دے۔ کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ جانتا یہ دولت ختم ہو جائے گی، یہ دولت کام نہیں آئے گی، مکان ختم ہو جائے گا، سب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اگر بیٹا حافظ بن گیا، عالم بن گیا، میں قبر میں چلا جاؤں گا، پھر بھی اس کے علم کا صدقہ، اس کا ثواب جہاں اسے ملے گا وہی اس کے ماں باپ کو بھی ملے گا۔ اس لیے لوگ اپنے بچوں کو عالم وہ بنانا چاہتے ہیں جو سچی محبت کرتے ہیں، اور ہونا چاہیے ہر مسلمان کو چاہیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے۔ ذرا سنیے ان کا مقام کیا، رتبہ کیا ہے۔ آئی ہے بات تو بتاتا چلو، کل میدان محشر میں ان کا جلوہ دیکھنا، یہ علماء کا مقام کیا ہے۔ یہاں ہم اور آپ نہیں سمجھ پا رہے، لیکن خدا کی قسم جب انہیں دیکھیں گے حشر کے میدان میں تو لوگ رشک کریں گے، تمنا کریں گے کاش دنیا میں پھر سے جاؤ، پھر موقع
ملے، زندگی کا حصہ ملے، محنت کروں، میں بھی علم حاصل کروں، عالم بن جاؤں، اور میں بھی یہی درجہ اپنے رب کے حضور حاضر یہ سب کی خواہش ہوگی، مگر آج توفیق نہیں ہو پاتی ہے۔ سنیے گا کل ان کا مقام کیا ہے اور درجہ، اور خاص طور سے وہ لوگ سنیں جن کے بچے حافظ قرآن بنے ہیں، عالم دین بنے ہیں، میں دل کی گہرائی سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ جانتے ہو کل کیا ان کا مقام ہوگا؟ کل میدان محشر میں آقا فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر میں حشر کا جب میدان ہوگا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر پیغمبر جلوہ فرما ہوں گے، موجود ہوں گے۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ہر شخص موجود ہوگا، اور جو ایسے عالم میں توجہ دینا جب عالم دین اٹھے گا، حافظ قرآن اٹھے گا، اپنی قبر سے نکلے گا، تو بہت سارے معاملات ہوں گے، نام اعمال بھی پیش کیا جائے گا، اور سارے ان کے سامنے سواریاں بھی حاضر کی جائیں گی، یہ سب کے ساتھ ہوگا، مگر عالم اور حافظ کا درجہ سنو، مفتی کا مقام سنو، عالم دین کا مقام سنو، ان کا رتبہ سنو۔ جب قبر سے اٹھیں گے، سب اٹھیں گے، نام اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کے دائیں ہاتھ میں، کسی کے بائیں ہاتھ میں، یہ الگ موضوع ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا ورنہ تقریر ادھر ہو جائے گی۔ جو میں مقصد لے کر کے آیا ہوں وہ بتانا چاہتا ہوں، غور سے سننا۔ حشر کا میدان بپا ہوگا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، جب عالم اٹھے گا، حافظ اٹھے گا، قاری اٹھے گا، مفتی اٹھے گا، محدث اٹھے گا، مفسر اٹھے گا، جب عالم دین اٹھے گا، اپنی قبر سے رب کا حکم ہوگا، اے فرشتہ جنت سے نورانی تاج لے اور جا کر کے عالم کے سر پہ سجا دے، حافظ کے سر پہ سجا دے، مفتی کے سر پہ سجا دے، عالم دین کے پاس، حافظ قرآن کے پاس وہ فرشتہ جنت کا نورانی تاج لے کر آئے گا، عالم کے سر پہ رکھنا چاہے گا، عالم پکڑ لے گا، کہے گا یہ بتاؤ تم یہ تاج کیوں سجا رہے ہو؟ فرشتہ کہے گا اے عالم دین تم نہیں جانتے ہو، تم نے علم دین حاصل کیا تھا، تم نے قرآن کی تعلیم حاصل کیا تھا، تم نے قرآن کو سمجھا تھا، تم نے قرآن کو پڑھا تھا، تم نے قرآن کو یاد کیا تھا، علم دین حاصل کیا تھا، آج اسی کا انعام ہے کہ تیرے سر پہ نورانی تاج سجایا جا رہا۔ عالم عالم پکڑ لے گا، حافظ پکڑ لے گا، مفتی پکڑ لے گا، کہے گا خبردار ابھی میرے سر پہ نہ رکھو۔ فرشتہ کہے گا کیا ہوا؟ عالم دین کہے گا، وہ عالم قرآن کہے گا کہ سنو اگر علم کی بنا پر، علم دین کی بنا پر، حافظ قاری عالم مفتی پر ہونے کی بنا پر میرے سر پہ تاج سجا رہے ہو تو سنو میں عالم ایسے نہیں بنا، حافظ ایسے نہیں بنا، بلکہ میرے عالم بنانے میں، حافظ بنانے میں، مفتی بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ میری ماں کا ہے، میرے باپ کا ہے۔ وہ میری ماں جو ایک لمحے کے لیے اپنے آپ سے مجھے جدا نہیں کرتی تھی، لیکن جب میں پیدا ہوا ہوش سنبھالا، میری ماں نے میرے باپ سے کہا کہ اے میرے سر کے تاج یہ لختے جگر ہے، یہ میرا بیٹا ہے، بولنے کے قابل ہو گیا، چلنے کے لائق ہو گیا، سمجھنے کے قابل ہو گیا، لے جاؤ مدرسے میں، عالم کے پاس بٹھا دو، حافظ کے پاس بٹھا دو، میرا بیٹا عالم بن جائے، میرا بچہ حافظ بن جائے۔ میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑا، مدرسے تک پہنچایا، عالم کی بارگاہ تک پہنچایا، میرا باپ واپس ہوا، لوٹتا چلا آیا، میرے ماں باپ نے قربانیاں دی ہے، میرے باپ نے در در کی ٹھوکریں کھا کے ایک ایک پیسہ جمع کر کے مجھ پہ خرچ کیا، مجھے پڑھایا، مجھے لکھایا، میرا انتظام کیا۔ اے فرشتے سن لے، میں عالم ایسے نہیں بنا، سب سے بڑا ہاتھ میری ماں اور میرے باپ کا ہے، جب تک ان کے سر پہ تاج نہیں ہوگا تب تک میں بھی اپنے سر پہ نہیں رکھ۔ فرشتہ یہ مقدمہ لے کر رب کے حضور حاضر ہوگا، عرض کرے گا پروردگار یہ عالم قرآن عالم دین تو کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا حق میری ماں اور میرے باپ کا ہے، جنہوں نے در در کی ٹھوکریں کھا کے پالا، ایک ایک پیسہ خرچ کیا، میری ماں نے اپنی ممتا قربان کیا، جب تک آتا نہ تھا گھر میں رہتا تھا، جب تک پہنچتا نہ تھا میری ماں کھاتی نہ تھی، لیکن اپنی ممتا کو قربان کر دیا اور مدرسہ بھیج دیا۔ پہلے ان کا حق ہے، رب فرمائے گا اے فرشتہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، جاؤ جنت سے دو تاج لے لو، ایک عالم کی ماں کے سر پہ اور ایک عالم کے باپ کے سر پہ، سبحان اللہ، پھر دو تاج نورانی تاج لایا جائے گا۔
اور لانے کے بعد عالم دین عالم قرآن کے ماں باپ کے سر پہ سجایا جائے گا. عالم کے سر پہ پھر فرشتہ رکھے گا, کہے گا آپ تو رکھ لے. عالم دین کہے گا اب بھی نہیں. اب کیا ہوا؟ کہے گا میرے ماں باپ کا کام تھا مدرسوں تک پہنچانا, عالم کی صحبت تک پہنچانا, عالم کی بارگاہ تک پہنچانا. انہوں نے پہنچایا, خرچہ دیا, پالا پوسا, انتظام کیا. مگر سنو, اب بڑا حق ہے میرے اساتذہ کا. اولاد ان کے پاس تھی, گھر ان کے پاس تھا, بچے ان کے پاس تھے, مگر انہوں نے سب کچھ قربان کر کے مجھ پر اپنا وقت خرچ کیا, مجھ پر اپنا وقت صرف کیا, مجھے پڑھایا, مجھے لکھایا, مجھے اس لائق بنایا. میں عالم ہو گیا, مجھے قرآن سکھایا, عالم بنایا, مجھے حدیث سکھایا. میرے اساتذہ کے سر پہ سجایا جائے. رب کا حکم ہوگا لے جاؤ اس کے جتنے اساتذہ ہیں سب کے سروں پہ نورانی تاج سجا. پھر جنت سے نورانی تاج آئے گا. جتنے اس کے اساتذہ ہیں عالم دین حافظ قرآن کے, سب کے سر پہ سجایا جائے. پھر فرشتہ کہے گا اب رکھ لے. عالم دین کہے گا اب بھی نہیں, کیونکہ جب میں عالم بن رہا تھا اساتذہ نے پڑھایا, مگر جب میں پڑھ رہا تھا, عالم بن رہا تھا, حافظ بن رہا تھا, لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے, کہتے تھے یہ مولوی بن رہا ہے, فلاں کا بیٹا مولانا بن رہا ہے, فلاں کا بیٹا حافظ بن رہا ہے, مصلی سنبھالے گا, چٹائی سنبھالے گا, مسجد سنبھالے گا, درسگاہ سنبھالے گا, مدرسہ مکتب سنبھالے گا, غریب رہے گا. میرا دل ٹوٹ جاتا تھا. لوگ اپنے بچوں کو اس لیے اعلیٰ تعلیم دلانے کی کوشش میں رہتے تھے, ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتے تھے کہ دولت گھر میں آئے گی, مگر میرے باپ نے میرے لیے وہ دولت کو چنا جو کبھی ختم نہ ہوگی. اللہ کے کرم سے, نبی کی عطا سے میں عالم دین تو بن گیا, مگر جب پڑھ رہا تھا, آتا جاتا تھا, تو میرے محلے والے, میرے اور لوگ, دیکھنے والے حقارت کی نظر سے دیکھتے, طنز کرتے کستے تھے. لوگ طرح طرح کے جملے ہم پر کسا کرتے تھے. ایسے وقت میں دل ٹوٹ جاتا تھا, مگر اس وقت میری حوصلہ افزائی میرا بھائی کرتا تھا, میری بہنیں کرتی تھی. میرا بھائی کہتا تھا جا میرے بھائی تو پڑھ, جہاں ضرورت پڑے گی تیرا بھائی کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا رہے گا, قدم سے قدم ملا کر چلے گا. میری بہنیں حوصلہ افزائی کرتی تھی, میں جاتا تھا پڑھنے, مجھے ہمت دیتی تھی, آتا تھا پڑھ کر کے, عزت دیتے تھے گھر والے, ان کے سر پہ سجایا جائے. حتیٰ کی روایتوں میں آیا ہے, عالم یہ بھی کہے گا کہ جب میں پڑھ کے آیا تو محلے والوں نے میرا ہاتھ چوما, استقبال کیا, میری قدر کیا, میں نے مسئلہ بتایا, انہوں نے عمل کیا, مان لیا. یہاں تک کہ یہ معاملہ پڑھتے پڑھتے حکم ہوگا جاؤ اس کے جتنے رشتہ دار, عزیز و قریب, حتیٰ کہ جس کے دل میں عالم کی محبت ہے اس کے بھی سر پہ جا کر نورانی تاج سجا. سبحان اللہ. پھر سبوں کے سروں پہ نورانی تاج ہوگا. اور جب نورانی تاج ہوگا تو عالم اخیر میں رکھے گا, ایک نورانی جماعت بن جائے گی. بیچ میں دولہا ہوگا, دائیں بائیں لوگ ہوں گے, پیچھے لوگ ہوں گے. ایسا قافلہ نکلے گا, چہرہ چمک رہا ہے, سب کے سروں پہ نورانی تاج ہے. جب یہ قافلہ چلے گا لوگ دیکھیں گے, نظریں اٹھا کر دیکھیں گے, کہیں گے یہ کون لوگ ہے, یہ کون سی جماعت ہے, یہ دولہا کون ہے, یہ دائیں بائیں کون ہے, یہ پیچھے قافلہ کیسا ہے. نادا منادی من بطنان اہل العرش, عرش کے نیچے ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ اے اہل محشر دیکھ لو, یہ کوئی اور نہیں ہے, جو بیچ میں دولہا ہے وہی تو عالم دین ہے, حافظ قرآن ہے. ایک طرف ماں باپ ہے, ایک طرف اساتذہ ہے, پیچھے اس کے بھائی برادر, عزیز و قریب, اس سے محبت کرنے والے ہیں. آج اکیلے جنت نہیں جا رہا ہے تو خاندان کو لے کر. سبحان اللہ. یہ کس کا درجہ ہے؟ یہ عالم دین کا مقام ہے. یہ کون سا علم حاصل کرتے ہیں؟ غور سے سنیے گا. آج علم حاصل کرنے والے لوگ سائنس کے دیوانہ, میں مخالف نہیں, لیکن سنیے گا توجہ کے ساتھ. سائنس کی تعلیم حاصل کرتے لوگ خدا ہی کو بھول گئے, انکار کر بیٹھے. اللہ ایسوں کو ہدایت عطا فرمائے.
سنیے گا، کہاں تک سائنس پہنچائے کوئی نہیں جانتا، گمراہ کر دے یا کہاں لے جائے کون جانتا ہے، یہ جانے والا سمجھ جاتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ آپ بتاؤ، ہم جس علم کو حاصل کر رہے ہیں کیا ان کا کوئی جواب ہے؟ کیا مدرسوں میں جو پڑھایا جاتا ہے اس تعلیم کا کوئی جواب ہے دنیا کے پاس؟ نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اگر پڑھایا گیا تو کون سا علم؟ وہ علم پڑھایا گیا جو چاند تک پہنچا دے۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ آج لوگ طنز کرتے ہیں یہی، ارے مولانا لوگ صرف مسلح چٹائی سنبھالتے ہیں، دنیا کہاں پہنچ گئی، چاند پہ پہنچ گئی، فلاں جگہ پہنچ گئی، ارے مریخ پہ کمندے ڈال رہی ہے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا۔ تم نے یہ کہہ کر کے علماء جس علم کو سینوں میں محفوظ کیے ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہو اور معاذ اللہ اس علم کی توہین کر رہے ہو۔ تم نے اس علم کی تعریف کیا جو چاند تک پہنچائے، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ علماء کے سینوں میں کون سا علم ہے؟ اے مسلمانوں، یہ وہ علم ہے جس پر آج بھی دنیا حیران ہے، اور وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم دین مصطفیٰ ہے۔ ارے زمانے والوں کا علم چاند تک پہنچاتا ہے، اور مصطفیٰ کا علم تو وہ ہے اشارہ کر دے تو چاند تو ٹکڑوں میں بٹ جائے۔ اس علم کا کیا جواب ہے؟ تمہارا علم چاند تک پہنچائے، مصطفیٰ کا علم جن کے نائب بیٹھے ہیں ان کا علم یہ اشارہ کریں چاند دو ٹکڑوں میں بٹ جائے۔ تم لاکھ کوشش کر لو، چیلنج ہے، سورج تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ چاند نیچے ہے، پہنچ گئے۔ چاند کا سفر حضور شارح بخاری نے لکھا ہے، مطالعہ کر لینا، اور بھی علماء نے لکھا، مگر سنیے گا، سورج کو کون کیا کر سکتا ہے؟ سورج تیز نکل آئے نا تو بہت تحقیق کرنے والوں کا بھیجا کھول جاتا ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تمہارا علم سورج تک نہیں پہنچا سکتا۔ دنیا کا علم ایک طرف ہو، مصطفیٰ کا علم ایک طرف ہو، اللہ کی قسم سب علم پر میرے مصطفیٰ کا علم بھاری۔ ان کے نائب بیٹھے ہیں، ان کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، ان کے وارث بیٹھے ہیں، معمولی سمجھ رہے ہیں۔ علماء تشریف لا رہے ہیں، استقبال کر لیں۔ تشریف لائیں، حضرت کی نوازش۔ کب تک بولنا حضرت؟ آپ بولیے اپنے، آپ بولیے اپنے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ حضرت علامہ قاری جلال صاحب قبلہ مدہ العالی والنورانی تشریف فرما ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ادارے کے صدر مدرس حضرت علامہ مفتی ریحان الحسن صاحب قبلہ تشریف لے، اور بھی دیگر علماء کرام، حضرت استاذ القراء قاری رئیس صاحب قبلہ، دیگر علماء کرام، نام تو سب کا مجھے نہیں معلوم، مگر جتنے بیٹھے ہیں سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ان کے چہرے زیبا کی زیارت فرمائیں، جھوم کر درود پاک پڑھنا تو عرض کروں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ والہ ابد الدہور وکرم۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسلمانوں کہ آپ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں اس علم کا جو مدینے والے نے عطا کیا؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور لوگ انہی پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ مولانا کیوں بن رہے ہیں، حافظ کیوں بن رہے ہیں، مدرسوں میں یہ نہیں پڑھایا جاتا، وہ نہیں پڑھایا جاتا، فلاں نہیں۔ مدرسوں میں وہ پڑھایا جاتا ہے جس سے انسان کو ولی بنا دیا جاتا ہے، اور دوسروں میں دیکھ لیجئے تعلیم کے نام پر بے حیا بنا دیا جاتا ہے، شریعت سے دور کر دیا جاتا ہے، ہماری ماں بہنوں کو بے پردہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی کو لوگ ترقی سمجھتے ہیں، اسی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا زمان، ہمارا دور ترقی یافتہ ہے، ہمارے گھر میں تعلیم آ گئی، ہماری بیٹی ترقی یافتہ ہو گئی، ہماری بیٹی کے پاس علم آ گیا۔ یاد رکھنا، جو علم تمہارے سر سے، تمہاری بیٹیوں کے سر سے، بہنوں کے سر سے دوپٹہ اتار دے، وہ علم تعریف کے لائق نہیں ہے۔ جو علم داڑھی کو ہٹا دے وہ علم تعریف کے لائق نہیں ہے۔ جو علم مصلی سے الگ کر دے وہ علم تعریف کے لائق نہیں ہے۔ جو علم ماں باپ کا نافرمان بنا دے وہ تعریف کے لائق نہیں ہے۔
جو بے نمازیوں کے گھر مصلی دے تھے، جو بے داڑھی والوں کے ہاتھ داڑھی دے تھے، اور وہ علم کہاں پاؤ گے؟ نہ کالج میں، نہ یونیورسٹیوں میں، نہ کانوینٹ میں، اگر پاؤ گے تو دینی اداروں میں، یعنی دارالعلوم بہار شاہ میں، علاقے کے اپنے ان دارالعلوم میں پاؤ گے۔ آپ نے سمجھا کیا؟ علم کا مقام نہیں جانا، علم کا مرتبہ نہیں جانا۔ لوگ نہیں جانتے ہیں، عمل کے کوشاں ہیں، ہونا بھی چاہیے، مگر سمجھ لیں عمل سے بہتر علم ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کئی وجہوں سے علم عمل سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے العلم بغیر عمل یکون والعمل بغیر علم لا یکون۔ علم بغیر عمل کے ہو سکتا ہے، لیکن عمل بغیر علم کے ہو ہی نہیں سکتا۔ جو عمل کرو گے پہلے اس کا علم ہونا پڑے گا، حاصل کرنا پڑے گا۔ نماز نہیں پڑھنا جانتے، آپ کو پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے تو پہلے اتنا جاننا ہوگا تکبیر تحریمہ کیا ہے، قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجود کیا ہے، وقفہ کیا ہے، تشہد کیا ہے، تلاوت کیا ہے، یہ سب آپ کو جاننا پڑے گا۔ اور اگر نہیں جانتے تو عمل ہو ہی نہیں پائے گا۔ روزہ رکھنا ہے، پہلے جاننا پڑے گا روزہ ہے کیا، رکھا کیسے جائے، روزے کے شرائط کیا ہے، کیا رکن ہے۔ جب تک جانو گے نہیں عمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا گیا العلم بغیر عمل یکون والعمل بغیر علم لا یکون۔ علم بغیر عمل کے ہو سکتا ہے، مگر عمل بغیر علم کے نہیں ہو۔ اور سنو دوسری وجہ، العلم بغیر عمل ینفع والعمل بغیر علم لا ینفع۔ علم بغیر عمل کے فائدہ دے سکتا ہے، لیکن عمل بغیر علم کے فائدہ نہیں دے گا۔ اور سنو سب سے بڑی بات بتا دوں، العلم صفت اللہ تعالی والعمل صفت للعباد وصفت اللہ تعالی افضل من صفت العباد۔ علم اللہ کی صفت ہے اور عمل بندوں کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت بندوں کی صفت سے افضل ہے۔ پتہ چلا کہ علم جب اللہ کی صفت ہے، عمل بندوں کی صفت ہے، اللہ کی صفت بندوں کی صفت سے افضل ہے، تو پتہ چلا علم بھی عمل سے افضل ہے۔ علم کی بڑی تعریف آئی ہے، اگر علم پر بولا جائے تو راتیں ناکافی ہو جائے، مگر وقت نہیں ہے کہ میں بہت تفصیل کروں، بہت کم وقت ہے۔ سنیے گا توجہ کے ساتھ، کہنے کا مقصد یہ مسلمانوں علم حاصل کرو، مگر پہلے علم دین حاصل کرو، علم دین سیکھو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ میں مخالف نہیں، پہلے بتا دیا، ہر ڈگری دلاؤ، انگلش پڑھاؤ، میتھ پڑھاؤ، سائنس پڑھاؤ، سب پڑھاؤ، مگر ساتھ میں پہلے دین پڑھا دو، عقیدہ پڑھا دو، انہیں قرآن کی تعلیم دے دو۔ قرآن کی تعلیم، آپ نہیں جانتے قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کا مقام کیا ہے، قرآن کا رتبہ کیا ہے، لیکن آج لوگ اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ وقت ہوتا تو بتاتا، مگر اتنا سنیں اے مسلمانوں، ساری ڈگریاں دلاؤ، پہلے اپنے بچوں کو علم دین سکھا دو، قرآن و حدیث سکھا دو، عقیدہ بچ جائے، ایمان محفوظ ہو جائے، عمل صحیح ہو جائے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جب بیچارے پڑھنے کا وقت تھا نہیں پڑھے، اب تھوڑے ہوش میں آئے نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے، مگر تلاوت صحیح نہیں، قرآن شریف کی آیتیں نہیں پڑھ پا رہے، صحیح طریقے سے سورتوں کی تلاوت نہیں ہو پا رہی۔ اب کہہ رہے اب کیا کریں؟ اے مسلمانوں یاد رکھنا، یہ وقت آپ کے بچوں پہ نہ آئے، اس سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو، دین سکھا دو۔ جب آپ کا بیٹا قرآن سمجھ جائے گا، دین کی تعلیم سمجھ جائے گا، سیکھ لے گا، اب جو ڈگری دلاؤ گے، جو فن سکھاؤ گے، ہر فن اس کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا، اس کے لیے سود مند ہو جائے گا۔ تو لازم ہے کہ آپ ہر ڈگری دلانے سے پہلے اپنے بچے کو عالم دین بنا۔ ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ آئی ہے بات تو میں نبی کے امت کے علماء کی شان بیان کروں، سنیے گا غور سے، ان کی شان کیا، ان کا رتبہ کیا ہے۔ نبی کے امت کے علماء کا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی کہ حضور آپ سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے، وہ انبیاء کرام رسولان نظام جو دین لائے، شریعت لائے، ان کی تبلیغ کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، گروہ انبیاء تشریف لائے، انہوں نے تبلیغ کیا، دین کا کام کیا۔ حضور آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ آپ پر بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا
رسول نہیں آئے گا، حضور آپ کے دین کی تبلیغ کیسے ہوگی؟ آقا نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ زہرا، تم یہ جاننا چاہتی ہو میرے دین کی تبلیغ کیسے ہوگی؟ کہا یا رسول اللہ، کوئی دریا اس پار ہوگا، کوئی سمندر اس پار ہوگا، کوئی پہاڑوں کے اس پار ہوگا، کوئی جنگلات کے اس پار ہوگا، دین کیسے پہنچے گا؟ پیغام کیسے پہنچے گا؟ آپ کی شریعت کی بات کیسے پہنچے گی؟ اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب تو خاتم الانبیاء بن کر کے تشریف لائے، اب کوئی نبی رسول نہیں آئیں گے آپ کے بعد، اب دین کا کام کیسے ہوگا؟ آقا نے فرمایا اے میری شہزادی، اے فاطمہ زہرا سن لو، اب انبیاء نہیں آئیں گے، رسولان اعظام نہیں آئیں گے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن سنو میرے دین اور شریعت کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ میری امت میں علماء کی جماعت کو پیدا کرے گا، جو علماء ان انبیاء کا کام انجام دیں گے، تبلیغ کریں گے، دعوت و ارشاد کریں کا کام انجام دیں گے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، اور یہ علماء کون ہیں؟ یہ نائب رسول ہے، وارث انبیاء ہے، انہی کے بارے میں آقا نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی۔ اس حدیث پر تو کلام کیا گیا، بہت سارے لوگوں نے انکار کیا، بہت سارے لوگوں نے کلام کیا، بہت سارے لوگوں نے ضعیف کہا، بہت سارے لوگوں نے کچھ کہا، بڑی روایتیں مختلف ہیں۔ اتنا تو ثابت ہے کہ جو آقا کی امت کے علماء ہیں وہ وارث انبیاء ہیں۔ سبحان 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 سبحان۔ اور آقا فرماتے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح۔ عرض کیا گیا حضور بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح کیسے؟ آقا نے فرمایا مرتبے میں نہیں، فضیلت میں نہیں، درجات میں نہیں، بلکہ یہ انبیاء کی طرح ہے، بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح۔ اے فی الدعوت والارشاد، یعنی دعوت و ارشاد میں، تبلیغ میں جو کام انبیاء کا تھا وہی کام میرے نبی کے علماء۔ اور یہی وجہ ہے خواجہ منصور حلاج کے تعلق سے ایک واقعہ درج ہے، اور سنیے گا، میں تفصیل سے نہیں سناؤں گا مگر اختصار سے سنا دوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اور یہی روایت معراج شریف کے حوالے سے بھی ہے کہ جب معراج مقدس میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی تھی رسول پاک کی، تب کا یہ واقعہ ہے، اور بعض روایتوں میں ہے لیکن اس پر اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت خواجہ منصور حلاج کے لیے ایک دعا کی گئی۔ فرماتے خواب دیکھا، ایک نورانی تخت سجا ہے، اس پر میں امام الانبیاء تشریف فرما ہے، سبحان 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 سبحان، اور ساتھ میں انبیاء جلوہ فرما وہ بھی تشریف فرما ہے۔ بات ہو رہی ہے، نبی کے امت کے علماء کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جلیل القدر پیغمبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ فرمایا ہاں، میں نے فرمایا موسیٰ کیا بات ہے؟ کہا حضور آپ کے امت کے عالم سے ملنا چاہتا، روایتوں میں آیا ہے فاشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی روح الغزالی، تو حضرت رسول پاک نے امام غزالی کے روح پاک کی طرف اشارہ کیا، حضرت امام غزالی کی روح حاضر ہوئی، آقا نے فرمایا سلام کرو، حضرت امام غزالی نے سلام کیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جواب دیا، اب جواب دینے کے بعد حضرت موسیٰ نے فرمایا مسم، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا اسمی محمد بن غزالی، اپنا نام بتایا، باپ کا نام بتایا، دادا کا نام بتایا، پورا خاندان سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے استاذ الشورا نہیں جد الشورا تشریف لا رہے ہیں، حضرت راہی بستوی صاحب، اللہ انہیں سلامت رکھے اور ان سے اور دین کا کام لے۔ جی ماشاءاللہ تشریف لائے۔ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں حضرت تشریف لے آئے ہیں، ابھی آپ سماعت فرمائیں گے، دیکھتے ہی آپ لوگوں کے چہرے کھل اٹھے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ جھوم کر بلند آواز سے درود پاک پڑھنے تو عرض کرو اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وعلی عبد الدہوری وکرمہ۔
تو میں عرض کر رہا تھا، غور سے سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشارہ کیا امام غزالی کی روح کی طرف، امام غزالی کی روح حاضر ہوئی، حضرت امام غزالی نے سلام کیا، حضرت موسیٰ نے جواب دیا۔ اب جب حضرت موسیٰ نے جواب دے دیا تو فرمایا مسموع آپ کا نام کیا ہے؟ امام غزالی نے اپنا نام بتایا، اپنے باپ کا نام بتایا، اپنے دادا کا نام بتایا، اپنے پردادا کا نام بتایا۔ حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا، اے غزالی میں نے تمہارا نام بتایا تھا، تمہارا نام پوچھا تھا، تم نے باپ کا نام بتایا، دادا کا نام بتایا، کہہ دیتے اسمی محمد، میرا نام محمد ہے، جواب مکمل تھا۔ یہ پڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں تم نے ایک سوال کا کئی جواب دے دیا؟ اپنا بھی نام بتایا، باپ کا بھی نام بتایا، دادا کا بھی نام بتایا۔ حضرت امام غزالی عرض کرتے حضور آپ سے میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے ارشاد فرمایا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ عصایا، یہ ڈنڈا ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا، اس سے پتیاں جھاڑتا، بکریاں کھاتی۔ آپ نے کئی جواب دے دیا، جواب یہ عصایا تھا، جواب مکمل تھا۔ آپ نے کیوں بڑھا دیا؟ کہا غزالی میں رب العالمین سے کلام کر رہا تھا، میں نے سوچا کہ کلام کو طول دے دوں تاکہ مجھے شرف زیادہ مل جائے۔ حضرت غزالی بول پڑے، کہا حضور یہی خواہش تو میری ہے، آج میں موسیٰ کلیم اللہ جلیل الپیغمبر سے آج میں کلام کر رہا، میں نے بھی لمبا کر دیا تاکہ مجھے بھی زیادہ کلام کرنے کا شرف حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جیسے جواب سنا حضرت موسیٰ نے فوراً کہا صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبی۔ حضرات یہ کیا ہے؟ یہ نبی کے امت کے علماء کا مقام ہے، یہ حفاظ و قرہ جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، یہ حافظ قاری کی شان ہوگی۔ جانتے ہو جتنی آیتیں قرآن میں ہیں جو یاد کیے، اللہ کل میدان محشر میں فرمائے گا تم قرآن کی تلاوت کرو، ایک آیت پڑھو اور ایک زینہ بلند ہو جاؤ۔ سبحان سبحان۔ جتنی آیتیں ہیں پڑھتے چلے جائیں گے، جب آخری آیت پر پہنچیں گے اور اپنا مقام دیکھیں گے تو رب کی تعریف بجا لاتے ہو کہیں گے مولا یہ تیرا کتنا کرم ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ اے حافظ قرآن تو نہیں جانتا ہے، دنیا میں لوگ نہیں سمجھتے تھے، مگر سن لے تو نے جتنی آیتیں پڑھی ہیں اتنے درجات میں نے تیرے بلند کر دیے۔ یہ درجہ ہے حافظوں کا، عالموں کا مقام ہے، سمجھتے نہیں لوگ۔ مسلمانوں ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو۔ یہ علماء نہیں رہے گا، جائیں گے نا تو آپ مسئلہ پوچھنے والا، آج تو ایسے بھی ہو گئے، اب تو قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں، انہی میں ایک نشانی یہ بھی ہے علم اٹھا لیا جائے گا۔ عرض کیا گیا حضور ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اس طرح تو علم بڑھے گا۔ فرمایا علم اٹھانے کا مقصد یہ علماء اٹھا لیے جائیں گے اور علم ان کے سینوں میں گردنوں میں امانت بن کر رخصت ہو جائے۔ آج دیکھ رہے ہو جو عالم جا رہا ہے اس کی جگہ کوئی نہیں لے پا رہا، آج حالات یہ، اس کے باوجود ہماری قوم سو رہی ہے۔ مسلمانوں یہ جو ہمارے ادارے چل رہے ہیں، جہاں مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں، ان کا تعاون کرو، ان کی عزت کرو، علماء کی، طلبہ کی، ان کی عزت کرو۔ آپ جانتے ہو آپ گھروں میں چین سے سوتے ہو اور آپ کے محلے سے طالب علم کا گزر ہوتا ہے تو برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان سبحان سبحان۔ آپ انہیں حقیر نہ سمجھو، وقت ہو رہا ہے اس لیے میں تقریر ختم کرنا چاہتا مگر چند جملے دے کر جا رہا ہوں۔ میرے بھائیو عالم کی قدر کرو، حافظ کی قدر کرو، امام کی قدر کرو، مگر کون عالم؟ صحیح عالم کی قدر پہچانو کہ کیسے صحیح عالم کون ہے۔ آج تو ہر آدمی آ رہا ہے نا عالم ہی کا تو ٹائٹل لگا کر، پگڑی سب کے سر پہ، جبہ سب کے جسم پہ، ٹوپی سب لگائے ہیں، سب کرتا پیجامہ جھاڑے ہیں، درسگاہیں سجے ہیں، دارالعلوم لکھے گئے ہیں، عمارتیں بنی ہے، کیا کیا ہو رہا ہے۔ آج ہماری قوم پریشان ہے، صحیح عالم ہے کون؟ کوئی نبی کو مردہ کہہ رہا معاذ اللہ، وہ بھی اپنے آپ کو عالم کہہ رہا، کوئی نبی کو زندہ کہہ رہا، وہ بھی اپنے آپ کو عالم کہہ رہا، کوئی رسول کے اختیار کا انکار کر رہا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو عالم دین کہہ
کہہ رہا ہے، اور جو رسول پاک کی زندگی کو ثابت کر رہا، آپ کے اختیار کو ثابت کر رہا، وہ بھی اپنے آپ کو عالم دین کہہ رہا۔ پہچانے کہاں، جائیں کدھر، کیسے جانچے، کیسے پتا چلے حق کون حالا ہے، کون حق پر ہے، کس کے ساتھ حق ہے؟ ٹوپی سب کے ساتھ ہے، جبہ دستار سب کے ساتھ ہے، سب پہ ٹائٹل لگا ہے عالم مفتی کا، جائیں تو کہاں جائے؟ سب دارالعلوم سے پڑھ کر نکل رہے، کوئی کسی دارالعلوم سے، کوئی کسی دارالعلوم سے، اب جائیں تو کہاں جائے؟ آج کچھ ہمارے نوجوان ایسے، سنیے گا کان کھول کر، جنہیں شوق ہوتا ہے کہ ہم دین سمجھیں، وہ یوٹیوب پہ آ جاتے ہیں جناب، اور رات کی تاریکیوں میں یوٹیوب کھول لیا، اب دین سیکھ رہے ہیں یوٹیوب سے۔ انہیں کیا پتا یہ بیٹھنے والا، یہ بتانے والا، یہ نبی کا گستاخ ہے یا نبی کا وفادار ہے؟ انہیں کیا پتا یوٹیوب پہ یہ پگڑی باندھ کر تقریر کرنے والا یہ کون کیا ہے؟ یہ منافق ہے یا مومن ہے؟ تم پتہ نہیں لگا سکتے ہو۔ اے مسلمانوں، اگر دین سیکھنے کا تمہیں شوق ہے تو یوٹیوب سے نہ سیکھو، اپنے گاؤں کے امام سے سیکھو، عالم سے سیکھو، حافظ قرآن سے سیکھو، ان کے پاس آؤ گے تب سیکھو گے۔ آج سب لوگ حقانیت کا پرچار کر رہے ہیں، جنہوں نے انگریزوں کے ٹکڑوں پہ پل کر مدرسے بنائے وہ بھی اعلان کر رہے ہیں، جنہوں نے انگریزوں کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے رسول کو بے بس کہا، مردہ کہا، اختیار کا انکار کیا، وہ بھی اپنے آپ کو عالم کہہ رہے ہیں۔ آپ پریشان ہیں، اب پہچانے کیسے؟ تو سنو، عالم کی دو قسمیں ہیں، ایک عالم دین ہے، ایک عالم دنیا ہے۔ جس نے دین پر دنیا کو ترجیح دے دیا وہ عالم دنیا ہے، اور جس نے دنیا پر دین کو ترجیح دیا وہ عالم دین ہے۔ اسی دنیا میں دونوں رہتے ہیں۔ اب ذرا سننا، جو نبی کو مردہ کہے، اختیار کا انکار کرے، رسول پاک کے عظمتوں کا منکر ہو، جو اولیاء کے یا عظمتوں کرامتوں کا منکر ہو، سمجھ جانا یہ کون ہے؟ یہ گستاخ ہے، یہ منافق ہے، یہ عالم دنیا ہے۔ عالم دین دیکھنا ہو تو مفتی اعظم کو دیکھ لو، اعلیٰ حضرت کو دیکھ لو، صدر الشریعہ کو دیکھ لو، حافظ ملت کو دیکھ لو، مختوم سمنا کو دیکھ لو، زندہ شاہ مدار کو دیکھ لو، غوث اعظم دستگیر کو دیکھ لو۔ ارے سنو، جو یزید کے نقش قدم پہ چلے وہ عالم دنیا ہے، اور جو حسین کے نقش قدم پہ چلے عالم دین۔ مسلمانوں، عالم اس عالم کی قدر کرو جو حسین کو امام مانے، اور جو مولوی یزید کو امیر المومنین کہے وہ مولوی نہیں، شیطان وہ وہیں سے آیا ہے، کربلا سے، حسین کے مقابل میں تھا، اسی کی نسل چلی آ رہی۔ ایسے بدماشوں سے بچنا۔ حقیقت بتاتا ہوں، مرنے کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا۔ کوئی مولوی آئے گا کام آئیں گے تو مدینے والے آقا کام آئیں گے، رسول پاک کام آئیں گے۔ اور ذرہ برابر میرے نبی کی کوئی توہین کرے، نہ اس کی امامت قبول ہے، نہ اقتداء قبول ہے، نہ مسئلہ بتائے تو قبول ہے، نہ اسے مصلی پر دیکھیں گے، اور نہ کسی دینی درسگاہ میں دیکھنا چاہیں گے، اور نہ کسی ممبر پہ اسے دیکھنا پسند کریں گے۔ سلمانوں، ایسے عالم کی قدر کرو جو مسلک اعلیٰ حضرت کا سبب، جو بزرگوں کا پیغام پہنچا۔ یہ مدار ایمان کانفرنس کیا ہے؟ تقریر تو مدار ایمان پہ ہونی چاہیے، میں کرتا، لیکن چونکہ موسم دستار بندی کا ہے تو یہ بھی بتانا ضروری تھا۔ مدار ایمان سے محبت، اور مدار ایمان ہمارے مصطفیٰ کی ذات ہے، ہمارے نبی ہے۔ ماشاءاللہ، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، نبی نے بتایا، مان لیا۔ کیا بات ہے۔ حضرت بھی تشریف لا رہے ہیں، استقبال کر لیں آپ حضرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، بیٹھ جائیں، حضرت تشریف لے آئے۔ ہاں دیکھیں وقت بہت ہو چکا ہے، میں پہلے تقریر ختم کرنا چاہتا تھا مگر بات آ گئی، تو میں عرض کر رہا تھا بس 2 منٹ میں سن لیں کہ جو رسول پاک کی توہین کرے یا گستاخی کا کوئی جملہ کہے وہ آپ کا امام نہیں ہو سکتا، ہمارا امام نہیں ہو سکتا۔ صحیح، بس ایک مشن بنا لو، نبی کو کوئی مردہ کہے دلیل نہ مانگو، اس سے کیا دلیل مانگنا؟ وہ کیا، شیطان بھی تو دلیلیں دیتا ہے، وہ بھی تو بتاتا ہے، وہ بھی تو کہتا ہے۔ ارے دلیل تو اس نے کب دے دیا؟ شیطان نے، ابلیس نے اس وقت دلیل دے دیا جب اللہ نے فرمایا تھا سجدہ کرو، تو اس نے دلیل دے کر کہا تھا میں آگ سے پیدا
کیا گیا مٹی سے میں سجدہ کروں، تو دلیل تو وہ بھی دیا تھا۔ تو ہر جگہ دلیل نہیں، بس اتنا سمجھ لو جو مدار ایمان کا نہیں وہ کسی کا نہیں، اور مدار ایمان میرے مصطفیٰ کی ذات۔ ہم نے جبریل کو دیکھا نہیں مانا، ہم نے رب کو دیکھا نہیں مانا، ہم نے رب کی وحدانیت کو تسلیم کیا۔ قرآن جبریل لے کر آئے، مصطفیٰ نے بتایا، ہم نے مان لیا۔ جنت دیکھا نہیں، رسول کے بتانے سے طلبگار ہو گئے، دعائیں کرنے لگے۔ جہنم دیکھا نہیں، رسول کے بتانے سے پناہ مانگنے لگے۔ اے مسلمانوں، جب ہم ایمان ہی رسول کے بتانے پر لائے ہیں تو ہم نبی کی شان میں توہین برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے عہد کر لو، جو رسول کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو نبی کا وفادار ہے وہی ہمارا ایمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، دین و سنیت پہ قائم رہو، اپنے عقیدہ ایمان کی حفاظت کرو، علماء سے جڑ کر رہو۔ وہ علماء جو حقیقت میں سنی علماء ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے والے، بزرگوں سے عقیدت رکھنے والے، یہ ہمارے جو سنی ادارے ان کے علماء، ان کے پڑھانے والے، ان سے قریب رہو، دین سیکھو۔ سب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں، رسول سے سچی محبت کرو، بغیر محبت رسول کے کچھ نہیں۔ ایمان بھی مکمل نہ ہوگا جب تک رسول سے محبت نہیں کرو گے، یہی مدار ایمان ہے۔ انہی سے عقیدت رکھو، محبت کرو، انہی کی محبت میں جیو اور مرو، انہی کی محبت میں دعا کرو کہ موت بھی آئے تو انہی کی محبت میں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے پھولنے میں سہون قصدن کسی طرح کوئی غلطی ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔